بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 1 انسان اور نمبر 2 جنات۔ یہ بات تو تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام تر جنات اور شیطان کس کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے، اور جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور جنات انسانوں سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کیا جنات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اور جنات اور شیاطین کتنے سال تک زندہ رہتے ہیں، اور ان کو موت کب اور کیسے آتی ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جن کا وجود قرآن پاک کے نص قطعی سے ثابت ہے، ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، اس طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جنات ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور منکر ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے تمام نسل انسانی چلی، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، اور اسی جن سے تمام جنات کی نسل چلی، اس وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات بھی کہا جاتا ہے۔ تمام جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور تمام تر جنات انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ یہ دنیا کی ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سال پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقرر پر موت آتی ہے، اس طرح تمام جنات کو ان کی عمر پورا ہو جانے پر موت آ جاتی ہے۔ لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ یاد رہے کہ تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہیں گے، ان کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ اس لیے تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام تر شیاطین اور خود شیطان مردود بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اس وقت تمام تر شیاطین کو موت آئے گی، اس سے پہلے کسی بھی شیطان کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں الجان نامی جن جس کا ذکر ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے بعد ہیں، اس طرح الجان جن تمام جنات کا باپ ہے، اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس کو موت آئے گی اس وقت تمام تر شیاطین کو موت آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین میں بسا دیا اور یہ 7,000 سال تک زمین میں آباد رہے۔ اس عرصے کے دوران اس جوڑے کی آل اولاد بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرما بردار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا، جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر قتل و غارت اور فتنہ کرنے لگے اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو، جو کہ ابلیس شیطان کا پرانا نام تھا، اس کو فرشتوں کے ہمراہ زمین پر بھیجا۔ عزازیل جنات میں سے تھا اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کے ایک جماعت لے کر زمین پر جاؤ اور زمین سے جنات کو نکال دو۔ چنانچہ اس وقت فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور جنگلوں کی طرف بھیج دیا۔ کیا جنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی میں 2 قسم پر مشتمل ہے، ایک وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے انہوں نے گزاری اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کے پہلے والی زندگی میں بھی کوئی نبی آیا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات اس دنیا میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف بھی اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو بھیجے بغیر جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اور اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھیجے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، یعنی جنات میں سے تھے۔ وہ انسانوں کی تخلیق کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا وہ انسانوں میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف تھا، لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات میں سے تھے اور جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا۔ جس طرح انسانوں کو قیامت کے دن جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس طرح جنات کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو نیک جنات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات ہوں گے وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔